الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ورسوله أحق أن يرضوه. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. بمصطفیٰ برساں خیش کے جی ہماوست، گر بؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور اسی پیرائے میں اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت مل جاتی ہے، اور پھر وہ دو عالم سے لاپرواہ ہوتا ہے. اسے کسی کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیسے بھونک رہا ہے. بس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وابستگی ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حسین اور پربہار موقع ہے، اور جس علاقے سے بھی ہم گزر جاتے ہیں روشنیاں بتاتی ہیں کہ کون رہتا ہے یہاں. لائٹنگ بتاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ کس محلے میں رہتے ہیں. اجالا سنیوں کے اجالے کو بتاتا ہے، اور اندھیرا کسی کے عقیدے کے اندھیرے کو بتاتا ہے. گلے گلزار برکاتیت حضور سیدی امان ملت تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات بغیر کسی دھکے کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. حضرات آپ روئے خانوادہ مارہرہ، گلے گلزار برکاتیت، یادگار اسلاف حضور سیدی و سندی امان ملت اس بزم کی رونق نہیں بلکہ جان بنے تشریف رکھتے ہیں. اور عرصی کیرے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ کو آپ نے اپنے ہاں مدعو کیا ہوا ہے، بلکہ حضرت نے یہاں پر قدم رنجہ فرمایا ہوا ہے. جن کے دربار کی نسبت حاصل کر کے وقت کا مجدد یوں کہتا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وہ ایک گنبد ہے جس کے نیچے 7 قطب آرام فرما ہے. اسی ماررہ متحرہ کی خوشبوئیں لیے ہوئے کرناٹک کی سرزمین پر یہ سید زادہ تشریف لایا ہوا ہے. اور ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان سادات کا سایہ اہل کرناٹک پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. ان کی آمد سے جو فیوز و برکات چلتے ہیں، ساتھ ہی عقیدے کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ایک صراط مستقیم پر چلنے کا حوصلہ عام سنی نوجوان کو ملتا ہے انہی چہروں سے. اللہ تبارک و تعالی اقبال بلند فرمائے. اور آج کی محفل کی بڑی عظیم رونق تھے حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے. ربیع الاول شریف یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے. اور میرے عزیزو، یہ قسمت کی بات ہے. میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں. میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے. پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ مجھے آپ
یہ بتاؤ جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے اخیر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھ ڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے۔ کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو، سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہاں تھوڑا کسی کے ہاں زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھ ڈے کیوں نہیں منا رہے؟ وہ بچوں کو آج میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیو کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی، یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر
اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا، اس مولوی کو پکڑ کے، کھجور نہیں روتا کیا جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو۔ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے۔ امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے، تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا، جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ، وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔
میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا؟ یہ کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی وہ نام ضرور تمہیں ملے گا، اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا ہے، بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے۔ یہی تو اقبال نے کہا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بات سمجھو، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بلال حبشی کو ملی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے۔ یہ سلمان فارسی کو ملی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے۔ جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا، محبوب روٹھنے نہ پائے۔ آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردو، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ایک سانپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتا ہے۔ اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہے غار میں۔ سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے، ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے، آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے، بیلنس بگڑ جائے گا۔ آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو، کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے، رسول کو راضی رکھنا ہے، خلل نہ ہو۔ اور ادھر یہ سانپ، آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو، سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے، تو سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے۔ صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا برسوں پرانا سانپ، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں، آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے۔ ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، جان جانے والی ہے۔ اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے پتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض، اب تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں، کلمہ نہیں، سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض۔ پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت، یہ دوسرا فرض۔ تو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان، جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے یہ، جان کو بچانا۔ اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں، اس پر نبی پاک کی صرف نیند پر اٹھایا نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا۔ حضور بیدار ہوئے،
دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا, جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا, زہر ختم ہوا. واقعہ پتا ہے, حضرت ابوبکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ, عصر کا وقت ہے, حضور کی نماز عصر ہوئی, حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے, سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے, غم اندر سے ہے, لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں, نماز جا رہی ہے. مجھے بتاؤ, اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے, سورج ڈوب گیا, اثر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے. پوچھا کیا ہوا؟ اثر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پتا ہے, عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک صدیق اکبر جن کو چاہیے تھا جان بچانا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نچھاور کر دیا, اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز, تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ, تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. جتنے فرض ہیں یہ سب برانچ ہیں. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو, شاخ کو. اصل اور فرع دو چیزیں. اصل فرض ہے اور اس کی جو شاخ ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر کے عمل سے, مولا علی کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہیں یہ سب برانچ ہیں, یہ سب شاخیں ہیں. جان بچانا یہ بھی فرض ہے, نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے, لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو, سنیوں کو یہ پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو, اور جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور اقبال یہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ, جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. اس نقطے پر آ جاؤ اے سنی مسلمانوں, ہمیں راضی کرنا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بس راضی کرنے پر لگے رہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر وہ راضی ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری. یہ ایک بات اور بتاتا ہوں, کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہو؟ سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, چلو دوڑ بھاگ کر رہے ہو. ایجوکیشن کے لیے, سکسس کے لیے, دنیا میں کیا کیا چیزیں سب گناؤں میں بولتا ہوں. سیاست چاہیے تمہیں, قیادت چاہیے تمہیں, ایجوکیشن چاہیے, مقام و بلند مرتبہ چاہیے, سب چاہیے. ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ بتاتا ہوں تمہیں. حکومت, سیاست, یہ دنیا, یہ ساری چیزیں. اقبال کی بات تو سنو, کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. تو سیاست اور حکومت کی بات کر رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر کے دیکھ، لوح و قلم تیرے. پتا ہے حضور سے وفا کرنے والا غلام ایک عمر ابن خطاب، مصر سے ایک قاصد آیا تھا، یہ کہتا ہوا کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے. دریا آج بھی ہے وہ دریائے نیل، ہر سال سوکھ جاتا ہے. اور مصری لوگ کیا کرتے ہیں، ایجپشن لوگ 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر جلوس نکالتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، پھر پانی اوپر آ جاتا ہے. ہر سال بلی چلانی پڑتی تھی، ہر سال بلی چڑھائی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو وہاں پر موجود صحابی نے یہ لکھ کر کے بھیجا، امیر المومنین اب کی بار کیا کیا جائے، ہم کیا کسی لڑکی کو ذبح کرنے کی اجازت دیں گے؟ اولا عمر ابن خطاب نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. ایک خط لکھا اس صحابی رسول کو جواب، ان کو بھی جواب میں لکھا، اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام پر. آج تک دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کسی کو کہ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ دریا کے نام پر لکھتے ہیں عمر ابن خطاب، اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کا حکم ہے کہ ابھی چل پڑ. خط لکھا، صحابی رسول کو بھیج دیا. ایک خط ان کے نام تھا، ایک خط دریائے نیل کے نام پر تھا، اور حضرت عمر کا حکم تھا جو میرا خط دریائے نیل کے نام پر ہے وہ دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ صرف واقعات نہیں ہے، سنو. جب یہ خط پہنچا، گورنر مصر نے اپنا خط اپنے پاس رکھا، دریا کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جو سوکھ گیا تھا. تاریخ نگار بتاتے ہیں خط جیسے ہی پڑا 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا آ گیا تھا. کس کی حکمرانی ہے؟ کس کی حکمرانی ہے؟ نبی کا جو ہو گیا ہر چیز اس کے قدموں کے نیچے لا دی جاتی ہے. اسی کو کہا ہے اقبال نے کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حد سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا ان لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. اور اسی میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے ان سے جو وفا کیا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کو مسخر کر کے دے دیتا. وہ تو صرف دریا کی ایک مثال میں نے دی، دریا کی ایک مثال دی. صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں. حضرت سفینہ ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے، مدینے کے قریب ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے. کہتے میں راستہ نہیں پا رہا تھا، اچانک ایک درندہ آ گیا، شیر منہ پھاڑے ہوئے میرے سامنے آ گیا. صحابی رسول ہے، سنو توجہ سے. اور شیر کو دیکھ کر کس کی ہیبت نہیں ہوتی، سب کپ کپی آ جاتی. حضرت سفینہ کہتے ہیں جیسی وہ شیر قریب آیا میں کیا کرتا، میرے پاس نہ ہتھیار نہ بھالا نہ نیزا کچھ نہیں. جب وہ منہ پھاڑ کر میرے پاس آیا میں نے چیخ کر کے اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر سر جھکا کر میرے تلوے چاٹنے لگا اور دم ہلاتا ہلاتا راستہ دکھاتا دکھاتا مجھے مدینے تک چھوڑ کر گیا. ان کے جو ہو جاؤ کائنات اس کی طرف ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی کیا جائے. یہ جتنوں کو راضی کرنے کے لیے تم پاپڑ بیلتے رہتے ہو، جھنڈے لگا کر اپنے گلوں میں پٹے ڈال کر اس کے نعرے لگا لگا کر، ہوتا کیا ہے سیاسی لوگ تمہیں لالی پاپ تو دے سکتے ہیں باقی کچھ نہیں. اور کیا ہے ان کے پاس، ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا، ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا، اور ان کے خود کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں، ان کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں. ان سے تم اپنی آبروئیں وابستہ کی ہو، اپنی امیدیں وابستہ کی ہو،
اور جو سلطان اور بادشاہ قیامت تک کا ہے اس کے دربار کی طرف ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے دربار کی طرف اٹھا